بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے بغیر کسی علم کے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے پیدا کیا ایسے ستونوں کے بغیر جو تم کو نظر آئیں، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، تو تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے معاملے میں تاکید کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوگا کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرائے جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اور تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ حکمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فقر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں درمیانی طریقہ اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کسی علم اور کسی ہدایت اور کسی روشن کتاب کے بغیر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی؟ اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، تو اس نے مضبوط رسی پکڑ لی، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا انجام کار۔ اور جس نے انکار کیا تو اس کا انکار آپ کو غمگین نہ کرے، ہماری ہی طرف ہے ان کی واپسی، تو ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ دلوں کی بات سے بھی واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑی مدت فائدہ دیں گے، پھر ان کو ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے،
اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر مزید 7 سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وقت تک، اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ برتر ہے، بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب موج ان کے سر پر بادل کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں کچھ اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بد عہد ہیں، ناشکرے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب کے غصے سے بچو اور اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا، باخبر ہے۔